والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. والسماء ذات البروج، یہ واو قسمیہ ہے کیونکہ واو قسمیہ ہمیشہ عربی کلام کے شروع میں آئے گی اور اس کے بعد جو اسم ہوگا اس پہ ہمیشہ زیر آئے گی. بس سمائی اور قسم ہے آسمان کی. ذات ہم نے پڑھا تھا زو کی مونس ہے. زو کا معنی والا، جیسے زو مال مال والا، زو علم علم والا. تو زو کی مونس ذات آتی ہے تو ذات کا معنی بھی والا ہی ہوگا. تو البروج یہ برج کی جمع ہے، برج. اس کی جمع کثرت آتی ہے بروج. برج عربی کے اندر بولتے ہیں نمایاں چیز کو، واضح چیز کو، جو غیر مخفی چیز ہو اس کو برج کہا جاتا ہے. اب دیکھیں اونچا محل ہو وہ واضح ہوتا ہے، سب دیکھتے ہیں. اونچے محل کو بھی برج کہتے ہیں. اور جس طرح شہر کی جو لمبی لمبی فصیلیں ہوتی ہیں ان کو بھی برج کہتے ہیں. یعنی جو عربی کے اندر برج عربی کے اندر جو واضح بالکل چیز ہے اس پہ بولا جاتا ہے، بالکل نمایاں چیز پہ. اب آسمان بالکل نمایاں چیز ہے اور آسمان پر جب ستارے جگمگاتے ہیں ایک آسمان کی جو شکل بنتی ہے اس پر بھی بروج کا لفظ بولا جاتا ہے. اور آسمان کے جو ٹھکانے ہیں یعنی کہ آسمانوں کے اندر جو ٹھکانے بنائے گئے ہیں جہاں پہ فرشتے پہرہ داری دیتے ہیں ان ٹھکانوں کو بھی بروج بولتے ہیں. اس کا معنی وہ ٹھکانے بھی مراد ہے. قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورج اور چاند کی منزلیں ہوتی ہیں. ہر چاند کی 27 منزلیں ہوتی ہیں، ہر دن ایک منزل اپنی چینج کرتا ہے. سورج اور چاند کی منزلوں کو بھی بروج کہتے ہیں. یعنی سورج اور چاند کی جو منزلیں ہیں ان پر بھی برج کا یا بروج کا لفظ بولا جاتا ہے. تو بروج کا عمومی مفہوم جو ہے وہ ہے بالکل واضح چیز، نمایاں چیز. تو بس سمائی قسم ہے آسمان کی، ذات کا معنی والا، البروج برجوں والا. برج مفرد، برج کا معنی واضح چیز. تو برج کی آگے جمع آتی ہے بروج، جمع کثرت. باؤ کا معنی اور یوم کا معنی دن، اس کی جمع آتی ہے ایام. ٹھیک ہے، کون سی جمع ہوگی؟ ہاں، جمع قلت. موعود بالیوم، اور اس دن کی قسم الموعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے وعدہ یعید کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا. وعدہ یعید
وعدہ ماضی ہے، یعید فعل مضارع ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کوئی بھی اسم وہ فاعل کے وزن پہ آ جائے وہ اسم فاعل ہوگا، اگر مفعول کے وزن پہ آ جائے وہ اسم مفعول ہوگا۔ واعد کا معنی وعدہ کرنے والا، موعود مفعول وعدہ کیا گیا، مفعول جس پہ کام کیا جاتا ہے، جس کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس دن کا وعدہ کیا گیا۔ تو یہ بالکل واضح ہے، قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس دن جو نیکوکار ہوں گے ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جو لوگ ظالم اور اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کو برا بدلہ دیا جائے گا، اس کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ والیوم الموعود، دو اسم ہیں، دونوں پہ الف لام آ رہا ہے، تو ہم نے پڑھا تھا دو اسم اور دونوں پہ الف لام ہو، پہلا موصوف ہوگا دوسرا صفت ہوگا، یعنی ایسا دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یہ موصوف و صفت ہوگا۔ واو کا معنی اور، شاہدین حاضر ہونے والے کی قسم، گواہ کون ہوتا ہے؟ جو حاضر ہوتا ہے۔ تو شاہدہ یشہد، شاہدہ ماضی ہے، یشہد فعل مضارع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گواہ، حاضر ہونا یا گواہی دینا یا دیکھنا۔ اب تک شہید ہے، شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں گواہی دے گا، سفارش کرے گا، 70 لوگ اس معنی میں۔ شہید بمعنی ناظرہ بھی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے شہید کو مرنے سے پہلے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے جنت میں، یعنی شہید بمعنی ناظرہ ہے کیونکہ وہ اپنا جنت میں ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ تو شاہدہ یشہد سے وہی ہم نے کہا تھا فاعل کا وزن، اس کا معنی ہوگا اسم فاعل ہوگا نا، فاعل شاہد وزن پہ آ رہا ہے۔ شاہد کا معنی حاضر ہونے والے کی قسم، واو کا معنی اور، مشہود کس کا وزن ہے؟ فاعل کا ہے، مفعول کا، یعنی کہ اسم مفعول، یہ اسم فاعل یہ اسم مفعول۔ شاہد حاضر ہونے والے کی قسم، تو مشہود کا معنی جس کے پاس حاضر ہوا جائے اس کی قسم، شاہد حاضر ہونے والے کی قسم، و مشہود اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے اس کی قسم۔ یعنی بعض لوگوں نے کہا شاہد سے مراد ہے یوم الجمعہ، جمعے کے دن کی قسم، شاہد سے مراد جمعے کا دن، کیونکہ بڑا عظمت والا ہے اور یہ اتنا عظیم الشان دن ہے کہ اسی دن اللہ نے انسانیت کی تخلیق کی ہے، اسی دن انسانیت ختم ہوگی، یعنی قیامت اسی دن قائم ہوگی۔ تو شاہد سے مراد بعض مفسرین نے کہا یوم الجمعہ ہے، اور مشہور سے مراد یوم عرفہ، یعنی کہ 9 ذوالحجہ ہوتی ہے جس میں حج یوم عرفہ بولتے ہیں، 9 ذوالحجہ کو، 9 ذوالحجہ، جس دن حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، اور یہ یوم عرفہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا، دن کے وقت، رات کے وقت تو معلوم ہے، تہجد کے وقت اللہ آسمان عرش سے آسمان دنیا پہ آتا ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان، لیکن یوم عرفہ کے بارے میں بھی آتا ہے اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، اور اللہ اعلان کرتا ہے یہ وہ لوگ جو میری وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، جو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ ان سب کو میں نے معاف کر، یہ وہی یوم عرفہ۔ بعض لوگوں نے کہیں اس کا عمومی معنی مراد لیا جائے گا، اس سے مراد یوم الجمعہ یا یوم عرفہ نہیں، صحیح معنی وہی ہے دوسرا، کہ شاہد سے مراد ہر فرد، کیونکہ ہر فرد کہیں نہ کہیں تو حاضر ہے نا، میں یہاں پہ حاضر ہوں، کوئی باہر حاضر ہے، کوئی کسی ملک میں، کوئی ہر فرد اس کی قسم،
اب مخلوق کی قسم اللہ اٹھا سکتا ہے، مخلوق کی قسم نہیں اٹھا سکتی۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے، اللہ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سفر میں جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عمر بن خطاب اپنے باپ کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر باپ کی قسم نہیں اٹھاؤ، اللہ کی قسم اٹھاؤ۔ باپوں کی قسم اٹھانا اللہ نے حرام کر دیا، یعنی اللہ اٹھا سکتا ہے، مخلوق کہ میری باپ کی قسم، میری بیوی کی قسم، میرے بیٹوں کی قسم نہیں، مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں، اللہ اٹھا سکتا ہے، وہ بھی ایک حکمت کے مد نظر۔ وشاہدین اور حاضر ہونے والے کی قسم، ومشہود وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ حاضر ہو رہا ہے، یعنی اس موقع کی قسم جہاں پہ کوئی حاضر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ نے کتنی 3 قسمیں اٹھائی ہیں۔ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، برج کا معنی واضح ہے نا، والیوم الموعود اس دن کی قسم جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن کی قسم، وشاہدین اور حاضر ہونے والے یعنی کہ ہر فرد کی قسم، ومشہود اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے اس موقع کی قسم۔ اب جواب القسم کیا ہے؟ قتل، مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ مار دیے گئے نا، آپ ہم نے پڑھا ہے قاتل یقتل، قاتل ماضی ہے، یقتل مضارع ہے، قاتل کا اس نے قتل کیا، یہ ماضی معروف ہے، قتل ماضی مجہول ہو گیا، قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے۔ کون؟ اصحاب صاحب، صاحب کی جمع آتی ہے اصحاب، کون سی جمع ہوگی؟ افعال، جمع قلت کا وزن ہے۔ صاحب، یاد ہم نے پڑھا تھا صاحب کا معنی والا، صاحب المال، مال والا۔ اصحاب کا معنی بالا، اخدود خندقوں والے، ہلاک کر دیے گئے، قتلا ہلاک کر دیے گئے، اصحاب الاخدود خندقوں والے۔ خندق معنی سمجھے؟ گڑھا، ایک زمین کے اندر جو گڑھا کھودا جاتا ہے اس کو خندق بولتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ لڑی تھی غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک گڑھا، ایک لمبی ایک خندق کھودی گئی تھی جہاں تاکہ 3 مسلمانوں کی جانب محفوظ تھی، ایک غیر محفوظ تھی جہاں دشمن آسمان پر خندق کھودی گئی، ایک گھڑا زمین کے اندر کھدائی جنہوں ٹویا گاندے پنجابی میں۔ تو قتلا مار دیے گئے اصحاب الاخدود خندقوں والے۔ اخدود جو ہے اس کی جمع آتی ہے اخانی، اخادی، یا وہ یہ آگے پورا جو اس کا مفہوم آگے جا کے یہاں پہ واضح ہوگا نا سارا، پھر اس کا کیا مفہوم ہے وہ سب بات ہے۔ یہ جمی والی جو لاسٹ آپ نے کل بتائی تھی، یہ وہ والی، ہاں بالکل، اخادی وہ کون سی جمع ہوگی؟ جمع منتجم مفاعیل۔ الناری جو خندق سراسر آگ تھی، یعنی 2 اسم ہے نا، یہ بھی اسم یہ بھی مخصوص ہے، یعنی جو سراسر آگ ہے، جو خندق کیا تھی؟ سراسر آگ سے بری ہوئی۔ ذاتی، زو کی جمع ہے زو، یعنی زو کی مونس، ذات کا معنی ہوگا بالا، وقود کا معنی ایندھن۔ اگر یہ مونس میں والی نہیں ہوگا؟ نہیں وہ والی تو نہیں، والے سے والی، یعنی یہ لفظ مونس استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں طلحۃ، تا وہ آخر میں آ رہی ہے، یہ لیکن لفظ مذکر ہے لیکن اس کا مدلول مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ الناری جو خندق سراسر آگ تھی، ذاتی والی، الوقود ایندھن والی، جو خندقیں ایندھن والی تھی، ایندھن سے بھری ہوئی، اس کے اندر آگ کثیر تعداد میں جلائی گئی۔ اب
از کا معنی جب، ہم ہوا ہما، ہم ہوا ایک کے لیے، ہما دو کے لیے، اور ہم جمع کے لیے. ہم کا معنی وہ لوگ، الا کا معنی پر، ہا کا معنی اس خندق پر، اس جب ہم وہ لوگ علیہا اس خندق پر قعود بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ اس خندق پر کیا ہوئے؟ بیٹھے ہوئے تھے. اب اس کا معنی مفہوم کیا بنتا ہے؟ اب دیکھیے، یہ اس کا معنی پھر میں دوبارہ کرتا ہوں. اصل میں صحیح مسلم کے اندر، مسلم شریف کے اندر ان کا واقعہ لمبا ہے، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ایک کافر حکمران بادشاہ کی رایا میں سے ایک واقعے کے تحت کئی لوگ مسلمان ہو گئے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جو اس وقت میں رائج تھا، جو شریعت ان سے مطالبہ کرتی تھی جس اسلام کا، انہوں نے مان لیا. اب بادشاہ کے کہنے پہ ان لوگوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، وہ اسلام پہ ڈٹے رہے. بادشاہ نے یہ آرڈر جاری کیا کہ شہر کے کناروں میں خندقیں کھودی جائیں، ان میں ایندھن ڈالا جائے، آگ جلائی جائے. ان لوگوں کو کہو کہ اسلام قبول کر کے وہ مذہب قبول کرو جو میرا ہے. جو لوگ بات ماننے چھوڑ دو، نہ مانے، ان خندقوں میں پھینک دو. اور کئی لوگ بچوں عورتوں سمیت جو اپنے اسلام پہ ڈٹے رہے، ان خندقوں میں، ان آگ کی بھٹیوں میں ان کو پھینک دیا گیا اور مار دیا گیا. اب وہ لوگ جو ان خندقوں کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کہتا ہے یہ 3 چیزوں کی میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ مار دیے گئے. یہ لوگ، یہ بظاہراً آپ کو زندہ نظر آ رہے ہیں، یہ مار دیے گئے، یہ ہلاک کر دیے گئے. ان کا انجام جو ہوگا وہ نہایت ہلاکت خیز ہوگا. اور اگر آپ غور کریں اس وقت کے اور آج کے وقت میں کوئی فرق معلوم ہو رہا ہے؟ کیسے فلسطین کے اندر مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے، کیسے مارا جا رہا ہے. اور یہ خندقوں کے گرد گرد کتنے، مصر بالکل ساتھ ہے، ترکی بالکل ساتھ ہے، اردن بالکل، یہ سب تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ سب جو مالک ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں. اور یقیناً یہ لوگ جو کوئی جذبات نہیں رکھتے ہیں اسلام والوں کے لیے، یہ بھی مارے جائیں گے. اللہ فرماتا ہے وہ یہ جن کو خندقوں میں پھینکا گیا ان کے بارے میں نہیں کہا جا رہا کہ وہ مار دیے گئے، یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جو تماشبین بنے ہوئے تھے، جو تماشا دیکھ رہے تھے کہ ان بچوں کو، ان عورتوں کو، ان بوڑھوں اور جوانوں کو اسلام کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر ان خندقوں میں پھینکا جا رہا تھا اور یہ تماشا دیکھ رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں 3 چیزوں کی، اللہ تعالیٰ ویسے ہی کہہ دیتے قتیلا، یہ گویا کہ مار دیے گئے ہیں. یہ بات پھر بھی معتبر تھی، ہمارا ایمان تھا اس پہ. اللہ 3 چیزوں کی، آسمان کی، قیامت کی، اس دنیا میں بسنے والے ہر فرد کی، اور اس دنیا میں ہر جگہ پہ جہاں پر کوئی موجود ہے اس موقع کی قسم اٹھا کے اللہ فرماتے ہیں قتیلا، مار دیے گئے اصحاب الحدود، یہ خندقوں والے جو خندقیں کھودنے والے تھے، تماشا دیکھنے والے. الناری، جو خندقیں سراسر آگ تھی. ذات الوقود، ذاتی کا معنی والا، الوقود ایندھن. جیسے قرآن میں سورہ بقرہ میں وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. وقودھا، جب ہم وہ لوگ علیہا اس خندقوں پر قعود بیٹھے ہوئے. بہم، باؤ کا معنی، ہم کا معنی وہ لوگ، الا کا معنی پر، ما کا معنی جو، بہم، اور اس حال میں کہ وہ لوگ الا اس پر، ما جو، یفعلون جو سلوک کر رہے تھے. فعل یفعل کا معنی کرنا ہے، فعل تو قضا و قضا، میں نے فلاں کام کیا.
فعل ماضی ہے، یفعل مضارع ہے، تو اسی سے ہے یفعل یفعلان یفعلون، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، یفعل یفعلان یفعلون، وہم اس حال میں کہ وہ علی پر ما جو یفعلون وہ کر رہے تھے، سلوک کر رہے تھے. با کا معنی کے ساتھ، مؤمنین کا معنی مؤمن. اب مؤمنون کی جمع آتی ہے مؤمنین، ایسی ہے، مؤمنون کی جمع ہے مؤمنین. وہم اور وہ علی پر ما جو یفعلون وہ سلوک کر رہے تھے، بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ، شہود دیکھنے والے تھے. شہود دیکھنے کا معنی یا معنی گواہ تھے. گواہ وہی ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ ہوا دیکھے سارا. میں نے ابھی کہا شاہدہ یشہدو بمعنی نظارہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے شہید کو شہید بھی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو جنت کے اندر مرنے سے پہلے اس کا محل دکھا دیا جاتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے اپنا ٹھکانہ. شہید بمعنی نظارہ شاہدہ. اور اسی طرح شہود وہ وہم اور وہ علامہ یفعلون اس سلوک پر جو وہ مؤمنین کے ساتھ کر رہے تھے، شہود وہ دیکھ رہے تھے. مؤمنین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا، ایمان والوں کے ساتھ کیسا ظلم کیا جا رہا تھا، یہ سب اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے. اور اب دیکھیے اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کی. ان کا قصور کیا تھا؟ بہو بما، اور ہم نے پڑھا تھا اگر ماں کے بعد الا آ جائے ماں کا معنی ہمیشہ نہیں ہوگا. واو کا معنی اور ماں کا معنی نہیں، بما اور نہیں، ناقامو انہوں نے انتقام لیا، بدلہ لیا. بما اور نہیں، ناقامو انہوں نے بدلہ لیا، منہم ان ایمان والوں. من کا معنی سے، ہم کا معنی ان سے، ہم کا ضمیر مرجع کہاں پہ ہے؟ مؤمنین کی طرف. وما اور نہیں، ناقاما ناقاما ناقامو فعل ماضی جمع مذکر غائب. وما اور نہیں، ناقامو انہوں نے انتقام لیا، منہم ان ایمان والوں سے، الا مگر اس بات کا، ان کا معنی یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لائے تھے، باللہ اللہ تعالیٰ. ان کا قصور کیا تھا؟ ایمان لانا. قصور ان کا یہ تھا. انتقام اس لیے لیا گیا. آج فلسطین کے مسلمانوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ یہی وجہ ہے. آج کشمیر کے اندر، آج برما کے اندر اور شام عراق کے اندر یہ انتقام کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیوں ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے؟ کیوں چھوٹے چھوٹے بچے بومبنگ کر کے اڑائے جا رہے ہیں؟ یہی وجہ. وما اور نہیں، ناقامو انہوں نے انتقام لیا منہم ان سے، الا مگر ان یہ کہ ہم نے پڑھا تھا ان کا معنی ہوگا یہ کہ، پیچھے بھی پڑھا ہے ان کا معنی بے شک، ان کا معنی یہ کہ، ان یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لائے تھے، باللہ اللہ پر، العزیز جو سب پر غالب ہے، العزیز جو سب پر غالب ہے، الحمید جو قابل تعریف ہے. عزیز ہم نے پڑھا تھا، شاید یاد ہو آپ کو، فعیل ان کا جو وزن ہے یہ عموماً صفت مشبہ کے لیے، یعنی اس کے اندر دائمی صفت پائی جائے گی، یعنی مبالغہ کہہ لیں. العزیز بہت زیادہ غالب، سب پر غالب ہے. الحمید بہت زیادہ قابل تعریف ہے. عز یعز غالب آنا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ تو آ جاتا ہے عزت میں. حامد یحمد جیسے الحمد اس سے حمید فعیل کا وزن ہے. تو وما اور نہیں، ناقامو انہوں نے انتقام لیا، منہم ان سے، الا مگر اس بات کا، ایؤمنو یہ کہ وہ ایمان لائے تھے، باللہ اللہ پر، اللہ کے ساتھ، اللہ پر ایمان لائے جو اللہ العزیز سب پر غالب، الحمید قابل تعریف ہے. پڑھ لیں اپنی آیت بھی وہ دیکھیں.
الذی وہ ذات، کیونکہ اللہ جس میں موصولہ ہے بعد کے لیے آئے گا، وہ ذات لہو اسی کا ہے، لام کا معنی کے لیے، ہو کا معنی اس کے لیے ہے، لام کا معنی کے لیے، ہو کا معنی اس، یعنی اس کے لیے ہے، یا معنی اس کا ہے، اسی کے لیے ہے، ملک بادشاہت، مالک ہو اس کا معنی ہوتا ہے فرشتہ، ملک یا ملک ہو یا مالکن ہو، مالکن کا معنی بادشاہ، ملکن کا معنی بادشاہت، اسی کے لیے ہے ملک السماواتی، آسمانوں کی بادشاہت، کیونکہ دو اسم میں پہلے فلام نہیں ہے، دوسرے پہ ہے، یہ مضاف ہوگا وہ مضاف بھی ہوگا، الذی وہ ذات اسی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت، والارضی اور زمین کی۔ اب دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے وہ ذات جس کی آسمانوں پر بھی بادشاہت، یہ ساری زمین کا مالک بھی وہی ہے، اس مالک کی زمین پر، اس مالک کی ماننے پر ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اللہ کا معنی پر، کل کا معنی ہر، شیء کا معنی چیز، شیء چیز کو کہتے ہیں نا، کل کا معنی جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والی ہے، کل کا معنی ہر، واللہ اور اللہ تعالیٰ، اللہ پر، کل ہر شیء چیز پر شہید گواہ ہے، یعنی ایک معنی اللہ ہر چیز کو پوری طرح دیکھنے والا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کا ضرور اللہ تعالیٰ مظلوم کو انصاف دلائے گا، یہ مظلوم ہے نا، کوئی قصور نہیں ان لوگوں کا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس چیز پہ گواہ ہے، اللہ اس گواہی کی بنیاد پر مظلوم کو ظالم سے انصاف دلوائے، والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، ذات البروج، جو برجوں والا، برج کا معنی نمایاں، والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم، الموعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وشاہد، اور حاضر ہونے والے کی قسم، ومشہود، اور جس کے بعد حاضر ہوا جائے اس کی قسم، قتل، مار دیے گئے، اصحاب الاخدود، خندقوں والے، الناری، جو خندق سراسر آگ تھی، ذات الوقود، ایندھن والی، اس جب ہم وہ علیہا، ان خندقوں پر، یعنی اس کے کناروں پر، قعود، بیٹھے ہوئے، وہم، اور وہ، علا، پر، ما، جو، یفعلون، وہ سلوک کر رہے تھے، بالمؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ، شہود، وہ گواہ تھے، دیکھ رہے تھے، وما، اور نہیں، ناکام، انہوں نے انتقام لیا، منہم، ان ایمان والوں سے، الا، مگر اس بات کا، ان یہ کہ یؤمنون، وہ ایمان لے کر آئے، باللہ، اللہ تعالیٰ، العزیز، جو اللہ سب پر غالب ہے، الحمید، بہت زیادہ قابل تعریف ہے، الذی، وہ ذات، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماوات، تمام آسمانوں کی بادشاہ، والارض، اور تمام زمینوں کی بادشاہ، اللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، شہید، گواہ ہے، دیکھنے والا۔